فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں مصر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے اور جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرینڈز، دنیا میں مصر پرامن ملک بھی مانا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت تھا کہ یہاں کا بادشاہ جس کا نام فرعون تھا سب سے زیادہ طاقتور شخص مانا جاتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا تھا جب مصر مڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ عیسائی آبادی والا ملک تھا، جو آج مڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ مسلمان والا ملک ہے۔ مصر افریقہ میں واقع مڈل ایسٹ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ عرب آبادی رہتی ہے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ مصر کی پوری 90% آبادی مصر کے صرف 6% حصے میں رہتی ہے، اور ان میں زیادہ تر دریائے نیل کے کنارے رہتے ہیں۔ قدیم مصر اور وہاں کا کلچر اور کالا جادو کے لیے دنیا بھر میں مصر مانا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں لوگ ہزاریں چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور سورج کو مانا جاتا تھا۔ مصر میں دریائے نیل وہاں کے لوگوں کے لیے زندگی سے کم نہیں تھا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے روٹی روزی دریائے نیل کے آئے ہوئے سیلاب پر ہوتی تھی، کیونکہ دریائے نیل کے پانی سے لوگ اپنی فصلیں اگاتے اور مچھلی وغیرہ پکڑتے تھے۔ اور مصر کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ دریائے نیل میں جو سیلاب آتا تھا وہ دیوی دیوتاؤں کے رونے سے آتا تھا۔ مصر کے بادشاہ فرعون دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے تھے، جو اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، اور فرعون کے عجیب و غریب کام دنیا بھر میں مشہور تھے۔ مصر کے گیزا شہر میں پیرامڈ کو بنانے میں لگ بھگ 20 سال کا وقت لگا، اور یہ 20 لاکھ پتھروں کو ملا کر بنا ہے، اور ان میں ہر ایک پتھر کا وزن لگ بھگ 2 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ لیکن آج تک اس راز کا کوئی پتہ نہیں لگا کہ ایک پتھر کے اوپر دوسرے پتھر کو کیسے بٹھایا گیا۔ قدیم مصر میں لوگوں کے مرنے کے بعد ڈیڈ باڈیز کو لے کر ممیز بنایا جاتا تھا۔ ممیز بنانے کے لیے ڈیڈ باڈیز کے ہر ایک حصے کو نکالا جاتا تھا جو جلدی خراب ہو جاتا تھا، اور باقی جسم کو ایسے حلق میں رکھا جاتا تھا تاکہ گلنے سے بچا رہے۔ اس میں انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی ممیز بنایا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگ ایمانداری، اچھے لین دین کے لحاظ سے دنیا میں مشہور تھے، اور لڑکیوں کو ان کا پورا حق دیا جاتا تھا۔ یہاں لڑکیاں کافی آزاد مانی جاتی تھیں۔ مصر کے لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہوتا تھا کہ کب دریائے نیل میں سیلاب آنے والا ہے، اس لیے وہاں سے کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ یہی نہیں، مصر کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک سال میں 365 دن اور 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہی سب چیزیں ہیں، اور ہر سال دنیا کے ہر کونے سے 1.5 کروڑ سے نزدیک لوگ یہاں گھومنے پھرنے آتے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان مذہبوں کی تاریخ مصر سے گہری جڑی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے نسل میں آئے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ کی تاریخ بھی مصر سے جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے فرعون جیسے جھوٹے خدا کی حقیقت اور خدا کی تعلیم سے لوگوں کو آگاہی دی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون کے قہر سے آزادی دلوائی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کا ذکر بائبل اور قرآن میں آتا ہے کہ کس طرح فرعون کا پورا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب مصر میں اسرائیل کے آس پاس ملکوں میں یا تو یہودی آباد تھے یا عیسائی مذہب کے لوگ رہتے تھے، لیکن مذہب اسلام آنے کے بعد یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے آج مصر میں لگ بھگ 90% لوگ اسلام مذہب کے ماننے والے ہیں، اور باقی بچی 10% آبادی عیسائی مذہب کو مانتی ہے۔ یہاں پر واقع سوئس کینال کو دنیا کے خاص جگہوں میں مانا جاتا ہے،
کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو پورے یورپ کو ایشیا سے جوڑتا ہے، اور یہاں کے فی کاسا آمدنی بھارت سے 2 گنا زیادہ ہے۔ مصر کی اب کل آبادی 10,08,05,000 کے نزدیک ہے۔ مصر میں جو کرنسی چل رہی ہے اسے مصری پاؤنڈ کہتے ہیں۔ مصر کا 1 پاؤں پاکستان کے 7 روپے 91 پیسے اور انڈیا کے 4 روپے 4 پیسے بنتے ہیں۔